ذرا 8:30 سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف کی مشہور و معروف معتبر و مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1396 باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن هشام بن عروة عن ابی عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا ارضا میتۃ فہی لہ ولیس لعرق ظالم حق، ھذا حدیث حسن غریب۔ بنجر زمین کا آباد کرنا، اگر بنجر زمین ہو اور کوئی اس کو آباد کرے یعنی اس کو کوئی استعمال کرے، کھیتی باڑی کرے، فصل اس کے اندر اگائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بنجر زمین آباد کی وہ اسی کے لیے ہے، اس میں غاصب ظالم کا کوئی حق نہیں۔ ایک بنجر زمین ہے، زراعت کے قابل نہیں تھی، کوئی اس کو کاشت کے قابل بنا، زراعت کے قابل بنا کر اس کا استعمال کیا تو وہ اس کا حق ہے۔ ظالم اور غاصب اگر کوئی ہے تو اس کو اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا، جبکہ وہ زمین اس کی ملکیت میں ہو یا نہ ہو۔ بنجر زمین ہے جس کا کوئی وارث نہیں، کوئی وارث اور مالک نہیں ہے۔ ہاں کوئی وارث اور مالک ہے تو پھر اس سے اجازت لینا ضروری ہے، جیسا اس سے پہلے گزرا نا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کھیتی باڑی کیا، بیج بویا، فصل اگایا تو وہاں پر اس کو محنت اور مزدوری کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 1397۔ اسلامی حکومت کے انڈر میں بھی نہیں ہے تو جب کا حکم ہے جی، اگر اسلامی حکومت کے انڈر میں ہے تو وہاں اجازت لینا پڑے گا۔ ایسی بنجر زمین مراد ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ کوئی اور ہے، بس ایسا۔ حدیث نمبر 1397۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ایوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا ارضا میتۃ فہی له هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم وهو قول احمد واسحاق وقالوا له ان يحيي الارض الموات بغير اذن السلطان وقال بعضهم ليس له ان يحييها الا باذن السلطان والقول الاول وصح وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جدی کثیر وسمرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس نے بنجر زمین آباد کی وہ اسی کے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض نے سے بواس سے ہشام بن عروہ اور عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیے ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ نیز وہ فرماتے ہیں بادشاہ کی اجازت کے بغیر بھی بنجر زمین آباد کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بادشاہ کی اجازت کے بغیر آباد نہیں کر سکتا۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، حاکم وقت کی اجازت کے بغیر بھی بنجر زمین کو وہ آباد کر سکتا ہے، یعنی زراعت کے قابل بنا سکتا ہے، کاشتکاری کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس باب میں حضرت اس پر قابض بھی ہو سکتا ہے نہیں۔ اس باب میں حضرت جابر، عمر بن عوف مزنی کثیر کے دادا اور سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 1398۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال سألت ابا الولید الطیالسی عن قوله ليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره قال هو ذلك۔ ابو موسیٰ محمد بن المثنى کہتے ہیں میں نے ابو ولید طیالسی سے پوچھا عرق ظالم کے لیے حق نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا عرق ظالم سے غاصب مراد ہے جو دوسروں کی چیز چھین لے۔ میں نے کہا وہ شخص جو دوسروں کی زمین میں درخت لگائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہی ہے۔ دوسرے کی زمین میں کوئی تصرف کر رہے ہیں تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ وہ ظالم اور غاصب شمار ہوگا۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں اگر تصرف کرے، بیج بوئے، فصل اگائے یا کاشتکاری کرنا چاہے تو ظالم اور غاصب شمار ہوگا، جبکہ اجازت نہ لیا ہو۔ اجازت سے کر رہا ہے تو پھر درست ہے۔ حدیث نمبر 1399 باب ما جاء فی القطائع۔ قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس الماريبي قال اخبرني ابي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن ابيض بن حمال عن حماد انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما ان ولى قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له انما قطعت له الماء
العدة قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تتله خفاف الإبل فأقر به قتيبة وقال نعم۔ جاگیر بخشنا، کسی کو زمین بطور جاگیر دینا، عطا کرنا۔ حضرت ابیض بن حمال سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے لیے نمک کی کان مقرر کرانے حاضر ہوئے۔ آپ نے مقرر کر دی۔ جب وہ واپس ہوئے تو مجلس میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا مقرر فرمایا؟ آپ نے تو اس کے لیے نہ ختم ہونے والا پانی مقرر فرمایا۔ راوی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کان ان سے واپس لے لی، پھر انہوں نے آپ سے پیلو کے درختوں کی زمین گھیرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ زمین جس میں اونٹوں کے کھر نہ پہنچے یعنی چراگاہوں سے دور ہو۔ قتیبہ نے اس روایت کی تصدیق کی، یعنی کسی کو بطور جاگیر کوئی عطا کرنا چاہے وہ زمین ہو یا کوئی کان ہو یا کوئی ایسی آمدنی کا ذریعہ ہو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، یہ درست ہے۔ حضور نے واپس لے لیا ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں؟ ہاں، یہ کیا ہے، نمک کی کان ان کے لیے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے نمک کی کان کا مطالبہ کیا تھا تو اب ان کو عطا کیے تھے۔ تو ایک صحابی عرض کیا کہ بھئی یہ تو ختم نہ ہونے والا پانی ہے، یہ نمک ہے، مسلسل جاری رہتا ہے، یہ ہمیشہ نکلنے والی چیز ہے نا، رکنے والی نہیں ہے۔ تو حضور کیا کیا، ان سے وہ کان واپس لے کر پیلو کے درختوں کی زمین گھیرنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ پیلو کے درختوں کی زمین گھیرنے کے متعلق دریافت کیا، یعنی ایسی زمین پوچھے جس پر پیلو کے درخت ہوں اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ جیسے اس زمانے میں سمجھے ساگوان کے درخت ہے، ساگوان کے درخت والی زمین پوچھے سمجھے، تو کیا فرمایا حضور، وہ زمین جس میں اونٹوں کے کھر نہ پہنچے وہ تمہارا حصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ چراگاہ سے جو دور ہو۔ اچھا، لیکن مسلسل جس سے فائدہ ہونے والی چیزیں وہ نہیں دے سکتے۔ اب وہ دینے والوں کو اختیار ہے، یعنی کوئی ایک شخص اس کو اپنے لیے خاص نہ کر لیا ہو جس کا فائدہ سب کو ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی کو کوئی چیز عطا کی جا رہی ہے، بطور جاگیر عطا کر رہے ہیں، تو یہ دینے والے کو اختیار ہے، جیسا چاہے وہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لینے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی حکومتی سطح پر ہے، یہ حکومتی سطح پر ہے اور حاکم وقت کو اختیار ہے اس بات کا کہ جس کے لیے جو چیز مناسب سمجھیں وہ عطا کریں۔ اسی لیے جود کا لفظ ہے، دیکھیے گا عربی میں جودن کے معنی بخشش، سخاوت، عطا کرنا، اور جود کے معنی بہت وسیع اور اس کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ جود کا مطلب کیا ہے، جس کے لیے جو چیز مناسب ہو وہ چیز عطا کرنے کا نام جود ہے، زیادہ یجود عطا کرنا۔ تو جس شخص کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے آپ، مناسب پاتے، اس کے حق میں وہ چیز اس کو عطا کرتے تھے۔ جیسا کہ مختلف صحابہ کرام کے واقعات ہیں، کسی کو آپ کوئی چیز عطا کیے، کسی کے لیے کسی چیز کی نصیحت فرمائے، کسی کو کسی چیز سے روک دیے، تو یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ جس کے حق میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1400، حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر حدثنا محمد بن یحیی بن قیس الماریبی نحوہ وفی الباب عن وائل واسماء ابنت ابی بکر حدیث ابی بن حمال حدیث حسن غریب والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم في القطائع يرون جائزا ان يقطع الامام لمن رأى ذلك۔ محمد بن یحییٰ بن ابی عمرو نے محمد بن یحییٰ بن قیس معاریبی سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ اس باب میں حضرت وائل اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ ابی بن حمال کی روایت حسن غریب ہے۔ بعض صحابہ اکرام اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے کہ حکمراں جس کے لیے چاہے جاگیر مقرر کر سکتا ہے، حاکم وقت کو اس بات کا اختیار ہے اور اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے جاگیر مقرر کرے، جس کو چاہے جاگیر میں عطا فرمائے، جس سے چاہے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اب انہیں یہ شرط لگا کے دیا، بھائی میں مستقل تیرے کو دے دیا، یہ چیز بول کے دیا، جی حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے، جی، میں ہمیشہ کے لیے یہ چیز میں تیرے کو دے دیا ہوں، جی، تو پھر یہ ایسا بولنے کے بعد، دینے کے بعد پھر واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے؟ واپس لینے کا اختیار بطور تحفہ اگر دے دے تو اختیار نہیں ہے واپس لینے۔ وہ حاکم وقت تو بادشاہ، ہاں مصلحتاً اگر وہ شخص اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے وقت احکام بدل جاتے ہیں۔ پھر الضرورات تبیح المحظورات، ایسی ضرورت پیش آئی تو اس وقت کی بات الگ ہے، لیکن تحفہ دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں کہ بھائی ایک حکم یہ ہوتا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے وہاں پر بعض احکام بھی بدل جاتے ہیں، یعنی واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر کنڈیشن سے شرائط ہے، جی،
حدیث نمبر 1401 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا شعبۃ سماک قال سمعت علقمۃ بن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت قال محمود حدثنا النضر عن شعبۃ وزاد فيه وبعث معه معاویہ ليقطعها اياه هذا حدیث حسن صحیح. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرموت ایک مقام کا نام ہے، حضرموت میں ایک زمین جاگیر کے طور پر دی. محمود کہتے ہیں نضر نے شعبہ سے روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ پیمائش کے لیے بھیجا. یہ حدیث حسن صحیح ہے، پیمائش میں ناپنے کے لیے بھیجا. حدیث نمبر 1402 باب ما جاء فی فضل الغرس حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر بہیمۃ الا كانت له صدقۃ. وفی الباب عن ابی ایوب و ام مبشر و جابر و زید بن خالد حدیث حسن صحیح. درخت لگانے کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس سے انسان پرندے یا جانور کھائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اس باب میں حضرت ابو ایوب ام مبشر جابر اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مروی ہیں. حدیث انس حسن صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے اور اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مسافر ہے، سفر کرتے کرتے ایک درخت کے پاس رکا، جام کا درخت ہے، آم کا درخت ہے یا کسی بھی چیز کا درخت ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے لگایا تاکہ اس کا سائے سے فائدہ حاصل کرے، آرام کرے، گرما کے موسم میں اس کے نیچے کچھ دیر آرام کرے، اس غرض سے لگائے تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. حدیث نمبر 1403 شرط یہ ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو، ایسی جگہ لگائے کہ جس سے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچتا ہو. جی جیسے کرنٹ کے ویران، بجلی کے ویران جا رہے ہیں، جی آپ ایسی جگہ جھاڑ لگا دیں کہ وہ جھاڑ بڑا ہونے کے بعد ویروں کے اندر گھس کے نکل جا رہا ہے اور ویر ٹوٹ کے گرنے کا اندیشہ ہو. جی تو ایسی صورت میں ایسی جگہ لگانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی جگہ لگانا چاہیے جہاں پر جھاڑ اگر پھیلے بھی تو کرنٹ کے ویروں میں جو ہے جھاڑ لگنا نہیں. جی اب کیا ہوتا ہے جھاڑ لگا تو دیتے لیکن جب وہ بڑے ہوتے تو کرنٹ کے ویروں میں گھس جاتے. تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ تو حالات کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے اس کو وہ کر لے سکتے. پہلے ایسے مشکلات ہوتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، گھوڑے پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے تو جگہ جگہ رکتے تھے. اب اس دور میں وہ مسائل نہیں رہے، آپ کو ہر چیز ہر جگہ دستیاب ہو جا رہی، مل رہی ہے، لیکن پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کوئی غریب ہے، سفر کر رہا ہے، تھک گیا، درخت رہا، آرام کر سکتا ہوں اس کے نیچے اور اس کے پھلوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. حدیث نمبر 1403 باب ما جاء فی المزارعات حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اهل خیبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وفي الباب عن انس وابن عباس وزید بن ثابت وجابر. هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم لم يروا بالمزارعات بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن انس والشافعي ولم يرى بعضهم ان يصح شيء من المزارعة الا ان تستأجر الارض بالذهب والفضة. کھیتی باڑی کرنا یعنی زمین کو بٹائی پر دینا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے دینا، یہ کیا درست ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے وہاں کے پھلوں اور کھیتی کے نصف پیداوار کا معاملہ طے کیا. اس باب میں حضرت انس ابن عباس، زید بن ثابت اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. بعض صحابہ اکرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے، وہ نصف، تہائی یا چوتھائی پر مزارعات میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے. بعض کے نزدیک مختار یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بیج مالک کے زمین کا ہو. امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے. بعض کے نزدیک تہائی اور چوتھائی پر مزارعات یعنی زمین کو بٹائی پر دینا مکروہ ہے، البتہ تہائی اور چوتھائی پر درختوں کا معاملہ طے کرنے میں کوئی گناہ نہیں. مالک بن انس اور شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں. بعض علماء کے نزدیک مزارعات، کھیتی، زمین کو بٹائی پر دینا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، مگر یہ کہ زمین سونے اور چاندی کے بدلے میں لی جائے. اس میں اختلاف ہے احناف کے بعد بھی کہ بھئی زمین ایک شخص کی ہے، دوسرا شخص اس پر زراعت کر رہا ہے اور کاشتکاری کر رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درست نہیں ہے. صاحبان کے پاس درست ہے لیکن شرائط کے ساتھ کہ وہاں پر ہر چیز کا تصفیہ ہونا. زمین اس کی ہے، اب یہ جب جو شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے تو بیج اس کے رہیں گے، فلاں چیز اس کے ذمہ رہے گی اور پانی کی سربراہی اس کے ذمہ، یہ سب چیزوں کی وضاحت ہو جانا.
چند شرائط کے ساتھ مزارعات پر دینا، زمین کو بٹائی پر دینا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے دینا جائز ہے۔ اب وہ یہ شرائط کو سامنے رکھ کے نہیں دے رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ بھائی سال کے 40,000 روپے یا 20,000 روپے ایک رقم مقرر کر رہے ہیں، سال کی اتنی رقم ہمارے کو دے دی جائے جی، باقی اس میں نفع ہوتا ہوگا، نقصان ہوتا ہوگا، بیج پانی وغیرہ وہ سب تمہارا قسمت یا نصیب، محنت تمہاری، سب تمہاری، سال کے ہمارے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ چل رہا نظام اور یہ درست بھی ہے، صاحبن کے پاس درست ہے، زمین ایک شخص کی ہے لیکن کھیتی باڑی دوسرا شخص کر رہا ہے، اور ماہانہ جیسے وہ گتے پر دینا کہتے ہیں جس کو، کنٹریکٹ پر جیسے دے دیتے ہیں کہ آپ کتنا بھی کما لو اس سے، ہم کو سالانہ اتنا دے دینا، جیسے پارکنگ کا ہے، ہر جگہ یہی چل رہا ہے آج کل نظام۔ تو یہ درست ہے، جائز درست ہے، جائز ہے یہ۔ اب امام اعظم جو فرمائیں کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی ایک شخص یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے، اس پر کاشتکاری کرو، زراعت کرو، فصل اگاؤ، اور فصل کا 1/3 حصہ مجھے دے دینا۔ اب سمجھیے ان زمین پر بیج بونے کے بعد، فصل اگانے کے بعد ناگہانی آفت آ گئی، آفت سماوی کی وجہ سے ایک دم بارش زیادہ ہوئی، پوری فصل کو نقصان پہنچ گیا، کہاں سے لا کے دیں گے انتہائی؟ بیج بھی گئے، محنت بھی گئی، سب گیا پورا۔ اس وجہ سے اس میں خطرہ ہے یہ کہہ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا۔ اب صاحبین کے پاس شرائط کے ساتھ درست ہے، ہر چیز کی وضاحت ہو جانا۔ اور اب آج کل موجودہ جو نظام چل رہا ہے بھئی کنٹریکٹ پر دینے کا، گتے پر دینے کا، یا زمین کو بٹائی پر دینے کا، یہ شرائط کے ساتھ جائز ہے، درست ہے یہ کہ آپ سال میں جتنا چاہے کما لو، ہم کو اتنا دے دینا۔ حدیث نمبر 1404 حدثنا حناد حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین المجاہد عن رافع بن خدیج قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها وبدراهم، وقال اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه او ليزرعها۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرمایا جس میں بظاہر ہمارا نفع تھا، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی زمین پیداوار کے کچھ حصے یا دراہم کے بدلے مزارعات پر دے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی زمین کا مالک ہو تو وہ اپنے بھائی کو بطور ادھار دے یا خود زراعت کرے۔ حدیث نمبر 1405 مطلب یہ ہے کہ بھئی بظاہر نفع یہ تھا صحابہ کرام کا کہ ایک کی زمین ہے، لیکن چونکہ ان کاشتکاری سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کے اندر تجارت کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر کھیتی باڑی کرنے کی صلاحیت ہے، تو مختلف لوگوں کو مختلف نعمتوں سے، مختلف پیشوں سے اور مختلف فن اور ہنر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اب کسی کے پاس زمین ہے لیکن ان کاشتکاری نہیں کر سکتا، تو کیا کریں گے؟ ان زمین بیکار رکھنا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی کوئی اگر زراعت کرنے کے قابل ہے، کوئی کسان ہے، زراعت کر سکتا ہے، بیج بو سکتا ہے، فصل اگا سکتا ہے، تو آپ اس کے حوالے کرو، ہر دو کا فائدہ ہے۔ آپ کی زمین رہے گی، اس کے بیج رہیں گے اور اس کی محنت رہیں گی وہاں پر، اور نفع دونوں کے درمیان یا تو مشترک رہے گا یا حسب معاہدہ رہے گا، یہ تو اس طرح ہر دو کا فائدہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1405 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا الفضل بن موسى الشیبانی حدثنا شریک عن شعبۃ عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض۔ هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن زید بن ثابت حدیث رافع حدیث فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خدیج عن عمومته ويروى عن زهير بن رافع وهو احد عمومته وقد روی هذا الحدیث منه على روایت مختلفۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات کو حرام نہیں فرمایا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زمین کو بٹائی پر دینے والا اور زمین کو بٹائی پر لینے والا، کاشتکاری کرنے کے لیے لینے والا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے۔ زمین دے کے بول دیا کہ بھائی اس پر جو بھی فصل ہوگی اس کا آدھا حصہ میرے کو بولا، اب وہ آفت سماوی کی وجہ سے، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے یا آگ لگنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تلف ہو گئی کھیتی، اب مطالبہ کرانی ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے میرے کو، 50 تھیلے چاول کے ہونا بلکہ بڑھ گیا، کہاں سے لا کے دیں گا؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے۔ مزارعات حرام نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو درگزر کر کے چلنا چاہیے۔ یعنی تو پہلے سے طے ہو جانا جی کہ بھائی اگر قدرتی اگر کوئی بلا نازل ہو گئی یا بارش زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی، تو پھر فصل خراب ہونے کے بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور اس میں جو جتنا حصہ خراب ہو گیا اس میں سے تو کچھ نہیں دوں گا، جتنا حصہ بچا، جو حصہ اچھا ہے، جو باقی ہے، اس میں سے پھر معاہدے کے مطابق آدھا آدھا جو ہے تقسیم ہوگا۔ یعنی دینے سے پہلے شرائط
صحیح طریقے سے مقرر کر لینے چاہیے. پھر بھی اگر کوئی صحیح نہیں بھی کر سکا تو نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس باب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. رافع کی روایت میں اختلاف ہے. حدیث حضرت رافع سے ان کے چچاؤں کے واسطے سے بھی مذکور ہے اور زہیر بن رافع کے واسطے سے بھی مذکور ہے اور یہ بھی ان کے چچا ہیں. حضرت رافع سے یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے. کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلا نصف یا 1/3 یا 2/3 تقسیم ہو جائے گی, اس کو مزارعات کہتے ہیں. مزارعات کا مطلب یہ ہے کہ زمین کسی کو بٹائی پر دینا, کاشتکاری کے لیے دینا, اور شرط یہ رکھنا کہ جو بھی فصل اگے گی دونوں کے درمیان آدھی ہوگی یا پاؤ ہوگی, 1/3 ہوگی یا 2/3 ہوگی. اس کو شریعت میں مزارعات کہتے ہیں. بٹائی پر کھیت دینے کا بھی یہی مطلب ہے. کھیتی کو بٹائی پر دینا یا زمین کو بٹائی پر دینے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ زمین ایک ہی ہے, کاشتکاری کوئی دوسرا کر رہا ہے, اور پھر اس سے ہونے والی فصل اور کاشت دونوں کے درمیان حسب معاہدہ تقسیم ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعات ناجائز ہے, مگر آپ کے شاگردوں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ مزارعات جائز ہے. صاحباً اور امام اعظم میں اختلاف ہے. فتویٰ صاحباً کے قول پر ہے کہ زمین کو بٹائی پر دینا جائز ہے, لیکن اس کے جواز کے لیے بھی چند شرائط ہیں. کسی موقع پر ان شرائط کا ذکر کیا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.